اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس ملاقات میں ایک اہم سوال پر گفتگو کی جائے گی۔ کہ شیخ محترم سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور جب لاتے ہیں تو بے عیب ہونا چاہیے۔ ہم نے جانور خریدا، بے عیب تھا، بعد میں اس میں عیب آ گیا، یا پھر قربانی کرنے سے پہلے جانور کہیں بھاگ گیا یا مر گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، شیخ ابراہیم کے سوال میں، ایک سوال میں 3 سوال ہیں، ہم اس کو ایک ایک کر اس کا جواب لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی میں ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس میں لنگڑا پن نہ ہو، کانا پن نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، دبلا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس طرح کی کئی ایک چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب مان لیجئے کہ آپ نے جانور کے خریدنے کے وقت میں ان تمام باتوں کا اہتمام کیا، جانور آپ نے ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت لے آیا، اب لے آنے کے بعد گھر پر مان لیجئے کسی نے 1-2 دن 3 دن 4 دن پہلے لے کر آیا، اور ایسے میں وہ جانور کسی حادثے کا شکار ہو گیا یا عیب دار بن گیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں کہ مان لیجئے ایک جانور خرید کر لانے کے بعد جانور نے سینگ توڑ لیا یا اس کے اندر کچھ لنگڑا پن آ گیا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سینگ ٹوٹا ہے یا لنگڑا پن آیا ہے، آیا جس نے جانور خرید کر لایا ہے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر اس نے خود سے ہی ایسا کیا ہے؟ عام طور پر یہ چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے کہ جب جانور کو کسی گھر میں لایا جاتا ہے تو وہ نیا نیا ہوتا ہے تو عجیب و غریب چیزیں کرتا ہے، کبھی بے قابو ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر انسان کی لاپرواہی سے، قربانی کرنے والے کی لاپرواہی سے وہ عیب آ گیا، یعنی اس نے جگہ ڈھنگ کی نہیں رکھا یا ایک ایسی جگہ رکھا جہاں جانور بپھر رہا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں اس لاپرواہی کے نتیجے میں اس آدمی کو دوسرا جانور لانا ہوگا اس قربانی کے بدلے۔ اور اگر مان لیجئے کہ اس نے ایسی کوئی لاپرواہی نہیں کی، اس کو بہت اچھے سے رکھا، سب کچھ کیا، اس کے باوجود وہ عیب جانور نے اپنی مستی سے کر لیا، تو اس صورت میں وہ عیب دار جانور جو کہ بعد میں عیب دار بنا ہے وہ قربانی کے لائق ہے، اس کو قربانی کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا سوال یہ کہ جانور کو لانے کے بعد بندہ اگر اس کے کھلانے پلانے میں لاپرواہی کرے، یعنی ایسی چیزیں اس کو کھلائے پلائے جو اس کی نہیں ہے جی، یا اس کے لیے نقصان دہ ہے، دیکھیں یہ خود بھی یہ ایک امانت ہے، آپ نے اللہ کے نام کی ایک چیز لے آئی ہے تو اس کا مطلب اس امانت کی حفاظت کرنا چاہیے، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو کیا کھلایا جائے کیا نہ کھلایا جائے۔ اور بعض اوقات کچھ چیزیں ویسے بھی فطرتاً جانور وہی چیزیں کھاتا ہے جو اس کے کھانے کی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں اس کے لیے موت کا سبب بھی بنتی ہیں، تو اگر انسان کی لاپرواہی سے وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کے بدل میں اس کو دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس جانور کے مرنے کے بعد اس کی استطاعت اتنی ہی تھی کہ بھئی ایک جانور میں کر سکتا تھا، سال بھر کے بجٹ میں میں نے اس ایک جانور کا میرے پاس انتظام ہو سکتا تھا، اب وہ مر گیا ہے، اب میرے پاس دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا،
تو پھر وہ وہاں پر غیر مستطیع میں آ جائے گا. لہٰذا وہ جانور جو مر گیا ہے بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کا جو اجر ہے وہ اس کو ملے. ظاہر سی بات ہے جانور خود سے اگر اپنی کسی مستی سے مرا ہو تو وہ تو اجر کا مستحق ٹھہرے گا، لیکن اگر صاحب بکرا اس کی لاپرواہی یا اس کے کسی غلط قدم کی وجہ سے وہ مرا ہو تو پھر اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ عالم، علماء نے اس بارے میں ایسا کچھ لکھا ہو میرے علم میں نہیں ہے. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو گھر پر لانے کے بعد اس کو ڈھنگ سے رکھے، اس کو صحیح غذا دیں اور اس پر بار بار نگرانی کرتے رہیں تاکہ وہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حادثات سے اور اس طرح کے واقعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.